دوستو اس ویڈیو میں آپ ان شبدوں کا مطلب اور صحیح تلفظ جانیں گے۔ نم دیدہ، جبیں، افسردہ، لغزیدہ، جانب، طیبہ، شرمندہ، لرزیدہ، پیچیدہ، روضہ اقدس، نظارہ، سمت، دزدیدہ، تقدس، پاکیزہ، سنجیدہ، بصارت، بصیرت، سلامت، نادیدہ، اقبال، ناز، خوش مزاجی، فراق، رنجیدہ، غلامان، محشر، شوریدہ اور گرویدہ۔ یہ ویڈیو آپ میں سے انیک ویورز کی فرمائش پر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ مشہور شاعر اقبال عظیم کے مشہور کلام مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ کے صحیح لیرکس بھی جان پائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ نمدیدہ کا مطلب ہے نم آنکھوں والا، یعنی گیلی آنکھوں والا، یعنی میں مدینے کے سفر میں ہوں اور میری آنکھیں نم ہیں، گیلی ہیں، میں رو رہا ہوں، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ جبیں افسردہ افسردہ، میرا ماتھا جو ہے وہ افسردہ ہے، یعنی ٹھنڈا ہے، بجھا ہوا ہے، اداس ہے، نڈھال ہے، میں پریشان ہوں۔ قدم لغزیدہ لغزیدہ، میرے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، لڑکھڑائے ہوئے ہیں۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ جانب کا مطلب طرف، تو میں طیبہ کی طرف، طیبہ کا مطلب ہے مدینہ، میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میں ایک مجرم کی طرح اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، جیسے کہ میں کوئی اپرادھی ہوں۔ میری نظر شرمندہ ہے، یعنی لجت ہے، شرمائی ہوئی ہے، میں لجت ہوں، شرمندہ ہوں، شرمایا ہوا ہوں۔ اور میرا بدن لرزیدہ لرزیدہ، میرا جو شریر ہے وہ لرز رہا ہے، لرزا ہوا ہے، کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مجھے تو کسی نے اپنے ہاتھوں سے سہارا دے دیا، ورنہ میں کہاں، میں تو ایک معمولی انسان ہوں، اور یہ راستے بہت ہی پیچیدہ ہیں، یعنی الجھے ہوئے ہیں، گھماؤدار ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ اگر مجھے کسی کے ہاتھوں کا سہارا نہ ملتا تو میں ان راستوں پر نہیں چل پاتا۔ یہاں کسی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی انہوں نے ہی سہارا دے دیا ہے تو میں چلا آ رہا ہوں، چلا جا رہا ہوں ان پیچیدہ، ان ٹیڑھے میڑھے راستوں پر۔ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، یعنی میں کہاں، میں تو ایک معمولی انسان ہوں، اور میری آنکھیں اس قابل کہاں ہیں کہ اس مقدس، اس پاک روضے کا دیدار کریں۔ اس روضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روضہ مطلب باغ ہوتا ہے، ویسے تو باغ، لیکن گنبد والا مزار بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ ہندی میں سمادھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ بات ہو رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک معمولی انسان ہوں، اور کہاں وہ عظیم روضہ، اس پوتر، اس مہان روضے کا جو نظارہ ہے اس کے قابل نہیں ہوں میں تو ایک معمولی انسان ہوں۔ نظر اس سمت اٹھتی ہے، میری نظر تو اس سمت، یعنی اس دشا میں، اس طرف اٹھتی ہے، مگر دزدیدہ دزدیدہ، یعنی کہ میری نظر چوری چوری اٹھ رہی ہے، میں چوری چوری چپ کے ادھر دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میں کوئی چور ہوں، چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوں۔ دزدیدہ، چھپی ہوئی، یعنی چوری چوری دیکھے جانے کے انداز کو دزدیدہ طریقے سے دیکھا جانا کہتے ہیں۔ پھر ہے مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب ہم مدینے پہنچے، جب اس پوتر نگر میں پہنچے، تب ہم سمجھے کہ تقدس کس کو کہتے ہیں، یعنی پوترتا یا پاکی یا نرملتا یا شدھتا کسے کہتے ہیں۔ وہاں تو ہوا پاکیزہ پاکیزہ ہے، یعنی وہاں کی ہوا بھی پاک ہے، پوتر ہے، نرمل ہے، شدھ ہے، اور فضا سنجیدہ ہے، یعنی ماحول جو ہے وہاں کا وہ ایک دم سنجیدہ ہے، سیریس ہے۔ وہاں ہوا، آسمان، ماحول، یہ سب سنجیدہ سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، گمبھیر ہیں۔ اس کے آگے ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ بصارت کا مطلب کیا ہے؟ بصارت کا مطلب ہے نظر، درشٹی، آنکھوں کی روشنی، یعنی بھلے ہی میری آنکھوں کی روشنی کھو گئی ہے لیکن میری بصیرت سلامت ہے۔ بصیرت کا مطلب انتر درشٹی، یعنی من کی نگاہ، دوردرشتا، سمجھ، عقل۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، یعنی
دیکھنے کی طاقت بھلے ہی کھو گئی لیکن میری اندر کی طاقت، میری انتردرشٹی، میری جو من کی آنکھیں ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ روشن ہیں، ان سے میں دیکھ پا رہا ہوں، سمجھ پا رہا ہوں۔ اور مدینہ ہم نے دیکھا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نادیدہ، جیسے کہ نہ دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو ہم نے، اندیکھا ایسا لگ رہا ہے، یعنی ہم نے دیکھ کر بھی مدینے کو نہیں دیکھا ہے ایسا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک شعر اور ہے لیکن اس میں کنفیوژن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلامان محمد آئیں گے اس طرح محشر میں، سرے شوریدہ شوریدہ دلے گرویدہ گرویدہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر اس طرح سے ہے کہ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، دلے گرویدہ گرویدہ سرے شوریدہ شوریدہ۔ دونوں کے مطلب بتا دیتا ہوں، جان لیجئے۔ غلامان محمد کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ غلامان جو ہے وہ غلام شبد کا بہووچن ہے، یعنی جمع ہے، پلیورل نمبر ہے۔ اور محشر کا مطلب ہے قیامت کا دن، پرلے کا دن۔ اور شوریدہ کا مطلب ہے بے چین، آکل، آتر، انمت، پریشان، جنونی، دیوانہ۔ اور گرویدہ کا مطلب ہے موہت یا مگدھ، آسکت، عاشق، پریمی۔ تو دونوں شعروں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ غلامان محمد آئیں گے اس طرح محشر میں، سرے شوریدہ شوریدہ دلے گرویدہ گرویدہ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو غلامان محمد ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ اس طرح سے آئیں گے کہ ان کے سر جو ہیں وہ شوریدہ ہوں گے، یعنی کہ بے چین ہوں گے، ویاکل ہوں گے، آتر ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کو جنون ہوگا دیدار کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ ایک دم دیوانہ وار چلے آ رہے ہوں گے، بے چین ہوں گے۔ اور گرویدہ کا مطلب بتا دیا میں نے، عاشق یا پریمی یا آسکت وغیرہ۔ تو ان کے دل گرویدہ ہوں گے، ان کے دل ایک دم پریمی ہوں گے، ایک دم پریمی دل ہوں گے، عاشق دل ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے۔ اور اگر دوسرا شعر دیکھیں تو غلامان محمد جو ہوتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے ہیں، وہ دور سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں، ان کے دل گرویدہ ہوتے ہیں، یعنی کہ مگدھ ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، پریمی ہوتے ہیں، وہ ان کے دل میں پیار ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کے سر شوریدہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک دم انمت، ایک دم جنونی نظر آتے ہیں، ایک دم ویاکل، بے چین، آتر نظر آتے ہیں کہ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، وہ نظر آ جائیں۔ اس کلام کا آخری شعر ہے، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ یہاں شاعر اقبال عظیم کہہ رہے ہیں کہ میں وہی اقبال ہوں جس کو ناز تھا، گرو تھا، فخر تھا کل اپنی خوش مزاجی پر، یعنی کل یعنی گزرے ہوئے وقت میں اپنے آپ کو خوش مزاج سمجھتا تھا، بہت ہی ہنس مکھ سمجھتا تھا، اور مجھے اپنے اس انداز پر، اس مزاج پر ناز تھا۔ لیکن اب جب میں مدینہ سے لوٹ کر آیا ہوں تو فراق طیبہ میں، یعنی طیبہ کے فراق میں، یعنی مدینے کے ورہ میں، وچھوہ میں، بچھڑنے کے بعد ویوگ میں، اب میں رنجیدہ رنجیدہ رہتا ہوں، یعنی کہ دکھی رہتا ہوں، غمگین رہتا ہوں، شوکاکل رہتا ہوں، اداس رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ تو دوستو، میں نے اس کلام کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کسی اور دینی کلام کا مطلب جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے بتا دیجئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے وہ کلام بھی ایکسپلین کروں۔ میں معین شمسی ہوں، چینل ہے مائی ہندی مائی اردو۔ شکریہ۔